السلام علیکم۔ سیمریشس ٹاک میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تو چلے بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف، جس کا نام ہے ایک دن کی محبت۔ اسے اب تک یقین نہ آ رہا تھا کہ جس کو اس نے چاہا وہ اتنی آسانی سے اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا۔ نہ کوئی سماجی روڑا اٹکا درمیان میں، نہ کوئی گھریلو اعتراض اٹھا، سب ایک دم سے بالکل فٹافٹ ہو گیا، اور یوں آسانی سے ہوا کہ وہ خود حیران رہ گئی۔ آخر اسے پہلے کہاں پتہ تھا کہ ادھر سے سمیر بھی اسے اتنا ہی چاہتا ہے جتنا وہ اسے۔ وہ بھی اس کی طرح اس کی محبت میں اندر تک ڈوبا ہوا ہے، اور جب اسے علم ہوا تو وہ جیسے آسمان پر پہنچ گئی۔ پیر زمین پہ اب ٹکنے تھے بھلا، ہواؤں میں اڑنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پھپھو کی نند آئی رشتہ ڈالا اور اس کے خاندان سے ہاں کرا کے اٹھی۔ اس کی تو مراد بھر آئی تھی۔ ساری رات کمرے میں لڈیاں ڈالتے گزری، اور اگلے دن پھپھو کی نند نے جلدی منگنی کا شور مچا دیا۔ اس کے گھر والے پھپھو کی دی گئی تسلیوں سے کافی مطمئن اور شاداں تھے۔ منگنی کی ہاں کرتے ہی تاریخ دے دی گئی، اور پھر دونوں طرف منگنی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ ایسے میں ایک دن سمیر منگنی کا جوڑا چیک کرانے کی خاطر ان کے گھر چلا آیا، تو دروازہ کھولتے ہی وہ سرخ شرم سے ہو گئی۔ اندر بھاگ جانا چاہا، مگر سمیر نے پھرتی سے اس کا ارادہ ناکام کر دکھایا۔ اس نے اس کی کلائی سے پکڑا، خوش ہو؟ اور وہ کیا کہتی، پلکیں جھکا کر ساتھ میں سر بھی ہلا دیا، گویا جواب مثبت تھا۔ سمیر کا چہرہ کھل اٹھا۔ منگنی کے بعد تمہیں فون کروں گا، اس نے سرگوشی سے اسے آس لگائی، تو وہ اگلے 10 دن فون کی اسکرین کو دیکھ کر پاگل ہو گئی۔ مگر سمیر کو شاید یاد ہی نہیں کہ اس نے یہ بات کہی تھی۔ کاش وہ اس وقت وعدہ نہ کرتا، تو آج میں اس ناراضگی میں ڈوبی فون ہی کی تو نہ ہو کر رہ جاتی۔ وہ اندر ہی اندر خود کو کوستی رہی کہ اسی وقت اس سے پکا وعدہ کیوں نہ کرا لیا۔ منگنی کے دوسرے ہفتے فون کے اس پار سے آتی سمیر کی بھاری مگر میٹھی آواز نے اس کے حواس ہی نہیں، ساتھ اس کا دل بھی کھینچ لیا۔ کیسی ہو اس کا پوچھنا تھا کہ اس کا جی چاہا اپنا دل کھول کر سارے کا سارا اس کے سامنے رکھ دے، مگر حیا آڑے آ گئی۔ وہ دھیما سا مسکرا دی، اچھی ہوں، وہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ اس اچھے پن نے تو جیسے اچھے ہاتھ سے عقل شعور والے بندے کو بے عقل کر دیا ہے۔ سمیر نے اپنے جرم محبت کا اعتراف کیا تو اس کا دل بھی دھڑک گیا۔ پھر اس دن سمیر نے بہت باتیں کی تھیں، بہت سے وعدے کیے، بے شمار عہد و پیماں باندھے۔ وہ اس کی محبت میں اندر تک بھیگتی چلی گئی۔ آنے والے دنوں میں بھی سمیر نے ہر پل ہر لمحہ اسے اپنی محبت کا یقین دلایا تھا۔ اسے بتا رہا تھا کہ اس کے بغیر اس کے دل کس قدر بے چین ہے اور راتیں کتنی بے سکون ہیں۔ وہ اس کی ایسی محبت بھری باتیں سن کر خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی، جس کا چاہنے والا منگیتر تھا جو اس کے بغیر خود کو ادھورا سمجھتا۔ وہ پھر کاہے نہ خود پہ اتر آتی۔ سمیر تو جلدی شادی کرنے والا خواہشمند تھا، مگر مناہل کے گھر والے ہی تھوڑا ٹال مٹول کر رہے تھے کہ بیٹی بیاہ دینا آسان کہاں ہے، سوئی سے لے کر سلائی تک تیاری ہوتی ہے، ابھی کیسے شادی ہو سکتی ہے؟ اور اس کے تو ابھی بی ایڈ کے ایگزامز ہونے والے ہیں، ایسے کیسے ایک دم سے سب کچھ چھوڑ کر شادی کر دیں؟ جب بھی سمیر کے گھر والوں سے کچھ وقت کی مہلت مانگ لی تھی، وہ بھی اس منگنی کے پیریڈ کو ابھی انجوائے کرنا چاہتی تھی، تب ہی خاموش رہی۔ وہ بھی دو دن 3 دن بعد لازمی کال کرتا، اس کی کم سنتا، اپنے دل کی ساری باتیں سناتا، اور اس کا دل بے قابو کیے جاتا۔ ایسے ہی میں محبت منانے کا وہ دن بھی آ پہنچا جس دن تمام نوجوان اپنی اپنی محبت کا اظہار کرتے پائے جاتے ہیں۔ اس دن وہ سارا دن فون کے ساتھ چپکی بیٹھی رہی، اور آنکھیں تھی کہ باہر دروازے پہ جمی تھیں، جہاں سے اسے سمیر کے کسی سرپرائز کے آنے کا انتظار تھا۔ اسے پورا یقین تھا وہ آج کا دن قطعی طور پر مس نہیں کرے گا، پھول اور کارڈ لازمی بھیجے گا۔ مگر صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، اور پھر شام سے رات ہو گئی، اس کا میسج تک نہ آیا۔ حالانکہ اس نے وہ ساری رات اس کے کال کے آنے کا انتظار بھی کیا تھا، مگر فون بج کر نہ دے رہا تھا۔ جب رات اس کی آنکھ لگی تب اس کی آنکھیں کافی حد تک سرخ اور بھیگ چکی تھیں۔ حالی دامن سی وہ کب سوئی اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اگلے دن تک اس کا دل بجھا بجھا اور اندر خاموش رہا۔ جب بھی تو وہ من ہی من سمیر سے ناراض ہوگی، اور پھر جب اگلے دن اس نے فون کیا تو اس نے جان بوجھ کر کال کاٹ دی۔ دوسری بار بیل ہوئی تو کال ریسیو بھی نہ کی۔ بیل پہ بیل بجنے لگی، اس نے کان لپیٹ لی، انجان بن گئی۔ سمیر کے اندر کھٹک سے گیا،
وہ پریشان سا ہو کر گھر پہنچ گیا۔ سامنا بھابھی سے ہوا تو بے اختیار اس نے مناہل کو لنچ کرانے کا کہہ دیا۔ بھابھی نے امی سے اجازت لے کر مناہل کو تیار ہونے کو کہا تو مان کر نہ دی۔ پھر بھابھی نے دھمکایا کہ سمیر اندر آ جائے گا خود لینے، تو پھر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہو کر اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھنا پڑا، مگر وہ سارا راستہ خاموش ہی رہی۔ سمیر بار بار اسے بلاتا رہا مگر اس نے چپ کا روزہ نہ توڑا۔ آخر سمیر تب گیا۔ کیا ہے یار یہ، تم کس طرح سے میرے ساتھ بیٹھی ہو؟ آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس نے دانتوں پہ دانت جمائے۔ تمہاری بے وجہ کی خاموشی میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر کوئی ناراضگی ہے تو بتا دو۔ آپ کو میری ناراضگی کی کب سے پرواہ ہونے لگی؟ اس نے نم آنکھوں سے کہا تو وہ نرمی سے مسکرا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محترمہ ناراض ہے۔ وہ شریر ہوا تو مناہل نے سر جھٹک دیا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ جو دل کے قریب ہوتے ہیں دلوں کے راز جانتے ہیں، اس نے طنز کیا تو وہ وہیں مسکراتے ہوئے لب بھیج گیا۔ مناہل، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارا رویہ کیوں اور کس وجہ سے ایسا ہے۔ اوکے، اگر یہ بات ہے تو میں چلی جاتی ہوں۔ وہ ٹیبل پہ ہاتھ رکھ کر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے بے ساتھ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ محبت یوں آسانی سے چھوڑنے والی چیز نہیں ہوتی۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ محبت؟ وہ ہنسی۔ آپ کو واقعی مجھ سے محبت ہے؟ کیوں، کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تو یہ پھر محبت، خاص محبت کے دن کہاں غائب ہو گئی تھی کہ پھول تو بھیجنا دور، فون تک نہ کیا اور نہ ہی کوئی اظہار۔ اوہ، تمہاری ناراضگی کی وجہ یہ ہے۔ اسے پل بھر میں ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ کیا اس سے بھی بڑی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ ادھر آؤ اور آرام سے بیٹھو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو سامنے والی کرسی پر بٹھا لیا، مگر اس کا منہ ابھی بھی پھولا ہوا تھا۔ میری بات سنو مگر غور سے۔ اس نے پورا منہ انگلی سے اپنی جانب کیا۔ میری محبت کیا اتنی کمزور ہے کہ تم نے اسے صرف ایک دن پر لازم کر کے چھوڑ دینا ہے؟ وہ ایک دن بہت خاص ہوتا ہے مسٹر سمیر۔ اس کے لہجے میں اب بھی طنز تھا۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے جو محبت صرف ایک دن کرتے ہیں، جنہیں روحانی محبت کی چاہ نہیں بلکہ جسمانی محبت کی ہوس ہوتی ہے۔ اس کے ایک ہی طنز نے اس کی ساری ہوا نکال دی۔ تم نے میری محبت بھی صرف ایک دن کے ترازو پر رکھ کر تولنا چاہیے۔ مجھے افسوس ہے کہ تم نے ایسا کیا۔ سنجیدہ لب و لہجہ اب ناراضگی میں ڈوبنے لگا تھا۔ 14 فروری کی محبت ان کمزور لوگوں کے کمزور محبت کی نشانی ہوتی ہے جو سال بھر ادھر ادھر منہ مارتے ہیں اور وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اور اسی دن کے انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ کسی اپنے کو اس دن وش کر دیں گے، اس پر اپنی محبت یا طاقت کا ثبوت دیں گے کہ اس کے دل میں وہ بستا ہے، اور باقی کے سال کے دن ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا اس کا لفظ لفظ سچ اگل رہا تھا۔ مناہل کا دل ڈوب ڈوب کر ابھرنے لگا۔ سچ میں مناہل، میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا، مگر پھر بھی اگر تم یہی چاہتی ہو کہ اپنی محبت کا اظہار صرف 14 فروری کو کروں تو ٹھیک ہے، پھر سال بھر میرا انتظار کرو۔ میں اگلی 14 فروری کو تمہیں پھول کارڈ بھیج دوں گا اور فون کر کے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دوں گا۔ باقی کے سارے دن تم انتظار کرنا، اوکے؟ اب اگلے سال ملیں گے، خدا حافظ۔ سمیر سنجیدہ چہرہ لیے تیزی سے اٹھا اور مڑ گیا، مگر مناہل کو تیزی سے ہوش آنے میں وقت نہ لگا اور اس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ رک گیا۔ مناہل نے کان پکڑ لیے اور ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھر آئیں تو سمیر کا دل ڈوب گیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں اور بہت نادم بھی۔ وہ رو رہی تھی۔ ابھی جو تم نے کہا اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا، میں فضول میں اتنا جذباتی ہو گئی۔ ارے پاگل! سمیر نے فوراً اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ ہو جاتا ہے نادانی میں کبھی کبھار ایسا، لیکن یاد رکھنا سمیر تمہارا ہے، اس کی محبت خاص دنوں کے محتاج نہیں۔ وہ جب چاہے اظہار کر دے، یہ تو رواں رہنے والی چیز ہے، صرف ایک دن میں سمٹنے والی نہیں۔ اور اس کی آنکھوں میں وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا محبت کا سمندر دیکھتی چلی گئی۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیں۔